کلیئر کر دیا ان کے سامنے کہ کشمیر کے بغیر ہم آپ سے بات نہیں کریں گے انڈیا کے ساتھ. بیگ صاحب, ہاؤ یو سی دا اوور آل دس وزٹ؟ یہ مطلب اوباما صاحب کے وہاں آنے سے پہلے تھوڑا سا پاکستانیوں کو ذرا وہ کر رہے ہیں, پیسیفائی کر رہے ہیں تھوڑا سا, خیر آپ ناراض نہ ہو, کوئی بات نہیں, وہاں پہ جا رہے ہیں وہ, لیکن ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے. وہی صاحب, وزیر صاحب کی میں نے بات سنی. دیکھیں, آپ کسی بھی قوم ایک دوسری ملک کے ساتھ آپ اس وقت آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں جب آپ اکنامکلی ساؤنڈ ہوں, اور جب تک آپ اکنامکلی ساؤنڈ نہیں ہوں گے آپ کسی کے ساتھ بھی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکیں گے. انڈیا کا ذکر آیا, انڈیا کی ایکسپورٹ $350 بلین ہے, ان کے ریزروز بھی تقریباً اتنے ہیں. دے آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن IMF, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک. ہماری ایکسپورٹ ہے $20 اور $25 بلین کے درمیان. ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز $15 بلین کے آگے ہوور ہو رہے ہیں. تو ہماری کوئی مارکیٹ نہیں ہے. امریکہ نیڈز انڈیا فار دیئر اون اکنامک گینز. دونوں کی جو آپ سمجھیں, یہ $60 بلین کی بائیلیٹرل میں یہی آپ سے ٹریڈ کہہ ہے رہا ہوں, امریکہ کے ساتھ. یونائٹڈ اسٹیٹس کا اکنامک انٹرسٹ انڈیا میں بہت زیادہ ہے. اٹس اے بگ مارکیٹ فار دی امریکن پروڈکٹس, اور ہمارے یہاں اسٹریٹجیکلی بھی وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز آف چائنیز. ہر ملک اپنا انٹرسٹ پہلے دیکھے گا پھر آپ سے بات کرے گا. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ریلیشن شپ میں ایک دم فرینک, اور امریکہ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ. لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فرینک کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 250 ملین جو ہے آپ ہمیں IDPs کے لیے دے دیں. انہوں نے کہہ بھی دیا, وہ مینشن بھی کر دیا. میں اس لیے لیٹ می فنش. فرینک اس سینس میں کہتا ہوں کہ ہمیں امریکنز آر ناٹ ویری گڈ ڈپلومیٹس لائک برٹس. یو سی, Americans by nature they are very frank and open. میں نے جو تھوڑی پریس کانفرنس سنی اس میں کیری نے اس کا بھی ذکر کیا, تو میں یہ اس کے ریسیپروکیٹ کرتے پازیٹیولی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی آپ کے اوپر. سیکٹری لیول ٹاکس انہوں نے کینسل کر دی. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, میں I will come back to my original argument that we have to be economically sound to confront with any of our enemies if at all we have any. میں جب تک آپ کے پاس اکنامکلی ساؤنڈ آپ نہیں ہوں گے, یو کی ناٹ سی آئی ٹو آئی وتھ اینی بڈی. اب آپ اس سے میں آپ اندازہ کریں, ہمارے پاس اسٹیٹ بینک میں $15 بلین ہے, انڈیا کے پاس ہے $350 بلین. اب بتائیں آپ کیا کمپیریزن ہے ہمارا ان کا. اگر ہم نے اللہ نہ کرے کوئی جنگ کرنی ہے یا کچھ, تو ہمارے پاس کوئی سسٹینیبلٹی ہے پیچھے؟ کچھ 6 ماہ کے لیے آپ کے پاس وی ہیو نتھنگ, ٹو بی ویری آنےسٹ. یو سی, so what I'm trying to say is this: we should concentrate all our efforts on 2 things. ایک اکنامک امپاورمنٹ ہو ہماری, اور دوسری یہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں, وار آن ٹیرر. اور میں دیکھیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. If we are unable to cope with terrorism, we should request our friends in the West کہ جی انہوں نے بھی ایک, جیسے مثال کے طور پہ امریکہ نے ہوم لینڈ سیکورٹی بنائی ہے, ایک بنائی ہوئی ہے نا انہوں نے, چاہے کہ پیسہ دیا, سب کچھ دیا. ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ وی کین ٹیک ہیلپ from the international community and our friends کہ کے لیے پیسے بہت ہیں. دیکھیں نا, how to deal with all these issues. پرائورٹائز نہیں کرتے نا بیگ صاحب, یہ تو دیکھیں نا, میں وہی بات آ رہی ہے. اس میں ہماری گورنمنٹ بھی انوالوڈ ہے, پاس گورنمنٹس بھی انوالوڈ ہیں. ہم جب ایک ایشو آتا ہے تو ہم گرم ہو جاتے ہیں, وہ جب ایشو ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کے بعد وی forget about it. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ I personally feel after this attack on the Peshawar school جس میں ہمارے بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم ذرا بھی لینینسی کہیں کسی شیپ میں کریں. اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے ٹو اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ ڈالے, اور وی شوڈ گو ان اے ڈائریکشن ہمارے بچے, ہماری مائیں بہنیں سیف ہوں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر, پورے ملک کے اندر ٹارگٹ شوٹنگ ہوتی ہے, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے. وہ بندے کو ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا فلیگ ڈال کے کر کے اور دفنا دیتی ہے, اینڈ دا چیپٹر از کلوزڈ.
یعنی کوئی انکوائری نہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں، کوئی FIR تک نہیں لانچ ہوتی. کیسے بنے گا ایسے ملک تو نہیں آگے چلے گا. جی ڈاکٹر صاحب، فارن پالیسی کے اوپر پارلیمنٹ کا جو اوور ویو ہوتا ہے دنیا کے اندر